ایک مشورہ ہے، ایک کام ہے، ایک امت ہے. ہم نے تو کوئی گرو بنانا سوچا ہی نہیں ہے کہ اب ایک گرو بھی ہو جاوے، ایک گرو بھی ہو جاوے، یہ بھی کام کر رہے، یہ بھی کام کر رہے. بالکل نہیں. ایک امت ہے، ایک کام ہے. اجتماعیت ہی اصل ہے. خدا نہ کرے کچھ لوگ کفر پر مجتمع ہو جائیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی چاہیے، لیکن جہاں تک حق ہے کہ وہاں تک تو مسلمانوں کے اندر دو طبقے ہو ہی نہیں سکتے. تردید جو ہوتی ہے کفر کی ہوتی ہے، حق کی تردید نہیں ہوتی کہ آپ حق پر نہیں ہو کہ آپ حق پر نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تردید تو کفر کی ہوتی ہے نا، حق کی تو تردید نہیں ہوتی کہ حق کو رد کیا جائے. حق کی تردید نہیں ہوتی، کفر کی تردید ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں. اور جو مذاکرہ عرض کیا ہے، جو باتیں عرض کی ہیں، یہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. یہ کہ یہ معلومات کے لیے نہیں ہے بیانات کہ بیٹھے یہ معلومات نہیں، یہ بھی آیا، یہ بھی ہے نہیں، کچھ نہیں. یہ اس کا ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ کام اپنے مزاج کے ساتھ چلے گا. اس کا مزاج سنت پر ہے، اتباع سنت پر، کہ کام اتباع سنت پر ہے، کہ ہم سنت کے تابع ہیں کام میں، کہ سنت یہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اور اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. یکسو رہو کام میں، ادھر ادھر کی باتوں میں کدھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے صحابہ میں منافقین کوئی بات پھیلا دیا کرتے تھے تو آپ اپنے صحابہ کو کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے بغیر کام ہوئے ہوئے کہ ابھی کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں، آؤ بیٹھ کے باتیں کر لیں. اس وقت گشت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں ہے، آؤ بیٹھ کے باتیں کریں. نہیں. منافقین کے ایک منافق نے کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. مدینہ مرکز ہے، مدینہ مرکز اسلام ہے، کہ نکال دیں گے عزت والے ذلت والوں کو. تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کون عزت والے، کون ذلت والے، کون کسے نکالیں گے، ہم دیکھ لیں گے. ہاں، تو آپ نے اتنا چلایا صحابہ کو سفر میں کہ سارا دن چلایا، ساری رات چلایا، پھر اگلے دن پورا چلایا، پھر پوری رات چلایا. تیسرے دن دوپہر کو جا کے اجازت ملی آرام کرنے کی. اتنا لمبا سفر کبھی نہیں ہوا. کہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو ان کو تھکانا ہے تاکہ جب یہ تھکے تو آرام کریں، اور ایک انہیں چلانا ہے تاکہ ان دو کے درمیان، کیونکہ ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، کہ ان کی اونٹوں کی کو چلاؤ تاکہ دو بھی آپس میں بات نہ کر سکیں کہ کون عزت والے کون ذلت والے، کس نے کس کو کیا کہا. کچھ نہیں. صحابہ کے ذہن کو اس منافق کی بات سے ہٹانے کے لیے اور صحابہ کے ذہن کو منافق کی بات سے مشغول کرنے کے لیے اتنا چلایا. اتنا چلنا ثابت نہیں ہے کہیں سیرت میں. صحابہ سفر بھی کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، پڑاؤ بھی کرتے تھے. یہ ہے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اخلاص اور استخلاص. اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو اور کام کے ہو کر رہو. بس ہمیں عزت کی باتوں کا مطلب نہیں ہے. اپنے کام سے کام ہے، کہ اپنے کام سے کام ہے، کہ کام ہے. اللہ نے ایک امانت دی ہے، اس امانت کی حفاظت حضرت فرماتے تھے اس کام کی حفاظت اپنے گھر کی جوان لڑکیوں سے زیادہ کرو. کہ کام پر حرف نہ آئے، کام کی حفاظت کرو. جی ہاں، گھر کی جوان لڑکی سے زیادہ کام کی حفاظت کرو. اور رہا آگے بڑھنا، کہ اس کام میں آگے بڑھنا، کہ آگے بڑھنا تو اس راستے میں ایسا ہے جیسا پرندے کا ترقی کرنا اوپر، کہ پرندہ فضا میں آگے بڑھتا ہے اپنے پروں پر. جی ہاں، ہجرت اور نصرت یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے. کیوں بھائی، اب فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا دیتا ہے کہ بھائی مجھ سے نہیں اڑا جا رہا تو ذرا سہارا لگا دے؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا.
لوگ سہارا چاہتے ہیں، بھائی ان کو سہارا دو، ان کو سہارا دو، ان کو سہارا دے، سپورٹ کرو. کیا سپورٹ کرو؟ کہ دنیا کا کام نہیں یہ سپورٹ سے چلے، کہ یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت پر چلے گا، ہر ایک اپنے آپ کو قبول کروائے اللہ کے یہاں. جی ہاں، یہاں سپورٹ کسی کو نہیں ہوتی. جی ہاں، لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، جو چاہے پیچھے ہٹے، جو چاہے آگے بڑھے. جی ہاں، کھلا ہوا راستہ ہے. سب بات ہے، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. ہجرت اور نصرت ہر آدمی کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی نقل و حرکت میں، اللہ کے دین کی نصرت میں اپنے آپ کو خود مشغول رکھے. یہ ترقی ہے، یہ نہیں کوئی آگے بڑھائے گا تو بڑھ جائیں گے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. سہاروں سے جو آگے بڑھتے ہیں وہ جنازے ہوتے ہیں. جی ہاں، سنی بات ہے. سہارے کن کو چاہیے؟ سہارے ہمیشہ جنازوں کو ملتے ہیں. جی ہاں، کندھوں پر حدیث میں ہے. اور جو جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. کیوں؟ کہ بھائی خود تو چل نہیں سکتا. جی ہاں، اس لیے سہارا نہیں. کوئی کسی کا سہارا لے کر آگے جاوے تو کیا آگے جاوے گا؟ صاف بات ہے. صحابہ کے قصے پڑھا کر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے معاملہ تمہارے اللہ کے درمیان ہے، میرے تمہارے درمیان نہیں ہے. میں مولانا نشا کی بات کہہ رہا ہوں. کسی نے حضرت سے کہا کہ ہمیں کچھ موقع ملے ملکوں میں جانے کا، ہمیں کچھ موقع ملے آگے بڑھنے کا. سنو، میرے حضرت کی بات بہت عجیب بات ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق میرے تمہارے درمیان نہیں ہے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے. ہاں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں کچھ موقع دیجئے کام کا. میں حضرت کی بات کیا بتاؤں. وہاں صاحب فرماتے تھے نظام الدین کے مقیمین سے کہ اگر تمہیں 1 سال بھی یہاں گزر جاوے میرے پاس اور تم سے میں کوئی کام نہ کراؤں اور تمہیں پھر یہ خیال آ جائے کہ ہم سے کام نہیں لیتے، تو فرمایا کہ اخلاص نہیں ہے. 1 سال تک یہاں پڑے رہو اور میں تم سے کوئی کام نہ لوں، پھر تمہیں یہ خیال آوے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا جاتا، تو فرمایا کہ اخلاص نہیں ہے. کیونکہ کام اللہ کا ہے، اللہ لیتے ہیں. کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کام اللہ لیتے. جی ہاں، یہ فرمایا کہ سال بھر بھی ہو جاوے یہاں اور تمہارا کوئی استعمال نہ ہو، کوئی تمہیں نہ پوچھے، کہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھا جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر تو ڈرنے کی جگہ ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے. ممبر کہیں کی جگہ ہے؟ جی ہاں، ڈرنے کی جگہ، لڑنے کی جگہ نہیں ہے کہ اس پہ لڑے. وہ تو ادھر تو ہوتا ہے، یہ ڈرنے کی جگہ ہے. ہاں، یہ ڈرنے کی جگہ ہے. مخلصین وہ ہوتے ہیں اگر فجر کا بیان طے کرے نا تو رات بھر نیند نہیں آتی بیان کی فکر میں. یہاں ایسے ہوتے ہیں مخلصین. بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اپنے اللہ کے درمیان میں ہر ایک کا، چونکہ فرمایا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے